بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک سار مبارک امن بٹ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ اور کیونکہ پاکستان میں عوام اور پاکستانی حکومت بھی اور دیگر پوری دنیا کے مسلمان بھی، مگر اسپیشلی پاکستان، فلسطین اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بڑے چیں بچیں ہوتے ہیں، اور ان کو جو زیادہ ان کی جذبات بھی ہیں، ان کے لیے ان کے جذبات اللہ تعالیٰ ان کو جلد آزادی عطا فرمائے۔ ان کی کوششیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ کوششیں تو جتنی بھی ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کیا کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک فلسطینی جو صاحب ہیں، جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے امیر ہیں وہاں، انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ میں وہ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ پیغام تو عربی میں تھا، میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے، تو وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک اپیل ہے اصل میں، اور سوچنے کے لیے ایک پیغام ہے، تو میں پیش کرتا ہوں اس کا ترجمہ۔ آپ نے فرمایا تھا: اے اہل پاکستان، احمدیوں پر تمہارے ظلم کی رات بہت طویل ہو چکی ہے، پھر بھی وہ صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ تم نے ان کے خلاف کفر کے فتوے صادر کیے ہیں اور ناحق ان کو اسلام کی چار دیواری سے باہر نکالا ہے، اور ناحق ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو ان کے رکوع و سجود کی حالت میں خون بہائے گئے۔ تم نے خدا کے گھروں کی بھی پرواہ نہ کی جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تم نے ان پر کس قدر جھوٹ باندھے جن میں صداقت کا شائبہ تک نہیں۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا یہی شیوا ہے؟ جو لوگ خدائے واحد و یگانہ پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے سوا ہماری کوئی کتاب نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارا کوئی نبی نہیں۔ کیا تمہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد نہیں، جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر ہے، پس تم اس ذمہ داری کی ہتک نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مخالف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت تمہارے دلوں کو کیوں کر بھا گئی؟ کیا انبیاء کے متبعین دین کے نام پر معصوموں کے خون بہایا کرتے ہیں اور ان کو قسم قسم کے دکھ اور تکالیف دیا کرتے ہیں؟ اب حضرت نوح علیہ اب سوال کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کس نے کہا تھا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے کہا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا؟ ان کے چچا نے کہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کس نے کہا تھا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا واپس تمہیں ہمارے دین کی طرف لوٹنا پڑے گا؟ بالکل یہی اس وقت احمدیوں کے ساتھ حساب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تم قادیانیت چھوڑ دو، احمدیت کہہ دو کہ ہم احمدی نہیں ہیں، بس رہو، تمہیں سارے حقوق بھی دیے جائیں گے، تمہیں وہ رسپیکٹ بھی دی جائے گی، اور بس یہ کہہ دو کہ ہم احمدی نہیں ہیں، اور واپس ہمارے جو مین سٹریم مسلمس ہیں، سنی ہو جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ، جہاں بھی جس کا زیادہ اکثریت ہوتی ہے ان کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے۔ کیا شعیب علیہ السلام کو ماننے والوں کو بھی مسلمانوں تو نہیں کہا تھا، ان کے ماننے والوں تو نہیں کہا تھا دوسروں کو ہمارے دین کی طرف آ جاؤ؟ ان کو دباؤ ڈالا گیا تھا کہ چھوڑ دو جو شعیب کہتا ہے، اس کی باتیں نہ سنو۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو؟ یہ فرعون نے کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا، نہ ان کے حواریوں نے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کس نے ان کے گھروں سے ناحق نکالا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کون ان کو آباء و اجداد کے دین سے مرتد قرار دے کر مکہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذیت دیا کرتے تھے؟ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، جن میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور دیگر جو غلام ان سے مسلمان ہو گئے تھے جن کو بعد میں آزاد کر دیا گیا یا شہید کر دیا گیا، مگر اور دیگر غریب مسلمانوں کو کافروں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، واپس آ جائیں، تم ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، مرتد کہہ دیا، جس طرح آج ہمیں احمدیوں کو مرتد کہتے ہیں نا کہ جی قادیانی اسلام سے خارج ہو گئے۔ کون سا اسلام بھائی؟ یہ تمہارے طور جو ہیں وہ کفار مکہ والے ہیں یا نبیوں کے مخالفین والے ہیں۔ آج احمدیوں کو وہیں کچھ کون کہہ رہا ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں وہ فلسطینی جو امیر صاحب ہیں فلسطین کے، محمد شریف عودہ صاحب ان کا نام ہے، جو قبل ازیں نبیوں اور ان کے پیروکاروں کو کہا گیا تھا، احمدیوں کے ساتھ آج وہ کچھ کون کر رہا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا گیا؟ کیا انبیاء کے پیروکار اپنے مخالفین سے تمسخر کیا کرتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں اور برے ناموں سے پکارا کرتے ہیں؟ آج دیکھ لیں، جس کو کچھ ہی کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں آتا، وہ چند مذاق کر لے گا، چند گالیاں نکال لے گا، اس کو روٹی مل جائے گی، اس کو کھانا مل جائے گا، اس کو پیسے مل جائیں گے، اور مولانا صاحب کا خطاب بھی مل جائے گا، اور مجاہد ختم نبوت کا خطاب۔ کیا یہ مومنوں کا شیوا ہے کہ مجرموں کے کام؟ کہتے ہیں کیا یہ سوال کرنے، کیا یہ مومنوں کا کام شیوا ہے کہ مجرموں کے کام؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کی سورہ المطففین کی آیت نمبر 30 اور 31 کا حوالہ دے رہے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ آخری پارہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجرم لوگ مومنوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو ان کی طرف اشارے کرتے، اور آگے اسی صورت کی آیت نمبر 32 اور 33 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے تو بڑے خوش و خرم لوٹتے تھے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ جس طرح آج کوئی گالیاں دیتا ہے نا، جلسہ نکالتا ہے، جلوس نکالتا ہے، احمدیوں کو مار دیا، گالیاں دے دیا، یہ کرا گئے، وہ خاموش بیچارے بیٹھے ہوئے تو بڑے خوش سینہ تان کہتے ہیں میں بڑا جہاد کیا۔ بھائی یہ جہاد نہیں ہے، یہ کافروں والے کام ہے، وہی انہی کافروں والے جو انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کرتے تھے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا، ان کے صحابہ کا شیوا نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کیا انبیاء کے متبعین جھوٹ بولا کرتے اور اپنے مخالفین پر اس بنا پر افترا کیا کرتے کہ وہ ان کے دشمن ہیں، جبکہ جھوٹ تو دشمن کے متعلق بھی بولنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا آپ کو علم نہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 9 کہ کسی قوم کی دشمنی اور دوستی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ نیز فرمایا کہ عدل کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے خدا کی خاطر سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خواہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ انبیاء کے متبعین ہی ہیں جو دنیا کے سامنے صبر کا نمونہ پیش کیا کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں تکالیف برداشت کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کوئی انتقامی کارروائی کرتے ہیں، ان کا شعار تو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ لو فار آل ہیٹڈ فار نن جو احمدیوں کا نعرہ ہے۔ ان کا خدا ان کی مدد کے لیے آتا ہے، خواہ کچھ عرصہ کے بعد ہی کیوں نہ آئے۔ ظلم و ستم کی رات خواہ ان پر کتنی بھی اندھیری ہو جائے، ان کو فجر کے طلوع ہونے کا ہمیشہ یقین ہوتا ہے، الحمدللہ، انشاءاللہ۔ ان کو بے وطنی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ اللہ ان کا مونس و غمخوار ہوتا ہے۔ کیوں کوئی زمینی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ان کا آسمان سے کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ دشمن ان کے خلاف تدبیریں اور مکر کرتا ہے، لیکن وہ قرآن کی روشنی میں یہی جواب دیتے ہیں کہ سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کر لو اور مجھے کوئی ملک نہ دو، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہر چیز۔ یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ مجھے جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس پر تم میں سے اگر ایک حصہ ایمان لے آئے اور ایک حصہ ایمان نہ لائے تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ ایک فلسطینی تھے مسلمان، ان کی طرف سے پیغام ہے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، اور
دیگر جو سوچنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے اور کفار کے نقش قدم پر چلنے سے بچائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔